میرا نام مریم ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ میں نے کسی دانشور کا قول پڑھا تھا کہ پتہ نہیں لوگ بیٹیوں کے نام مریم، زینت، عائشہ اور فاطمہ کیوں رکھتے ہیں۔ بڑے ناموں کے ساتھ دکھ بھی بڑے وابستہ ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے نام غم کی صورت میں کچھ نہ کچھ خراج تو وصول کرتے ہی ہیں۔ جی ہاں، میرا نام مریم ہے۔ ہم 2 بہنیں ہیں اور ہمارا ایک بھائی ہے۔ میرے بابا کا چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ زندگی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ دن کچھ بچپن کے کچھ جوانی کے تھے۔ زندگی مزے میں تھی۔ فاطمہ جو کہ میری چھوٹی بہن ہے، مجھے اس کو ستانے میں بہت مزہ آتا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی علی کی چیزیں چھپا کر اس کو ستایا کرتی تھی۔ بس مزے ہی مزے تھے۔ میرے چاچا کی فیملی بھی ہمارے ساتھ ہی رہائش پذیر تھی۔ میرے چاچا شہباز کے 2 بیٹے طلحہ اور بلال تھے۔ ہم سب اسکول اور کالجز میں تھے۔ امی بابا سے اکثر کہا کرتی تھی، اب ہم علیحدہ ہو جائیں تو یہی اچھا ہے۔ ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، ہمیں درمیان سے دیوار کھینچ لینی چاہیے۔ بیٹیوں والا گھر ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف نہیں کرو گے، میں تم کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرے بابا مذاق میں بات اڑا دیتے اور کہتے کہ میرے بچے ایسے نہیں ہیں، مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے۔ ساتھ میں مذاق میں بات اڑا دیتے۔ میں 2nd ایئر کی طالبہ تھی اور بلال یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ ایک دن بدقسمتی سے میں گھر پر اکیلی تھی۔ بلال یونیورسٹی سے واپس آ گیا۔ بلال کو دیکھ کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، سب گھر والے کہاں گئے؟ میں نے کہا، امی اور چاچی بازار، باقی سب اسکول اور کالج۔ بلال کا موڈ ایک دم سے بدل گیا۔ وہ میرے قریب، بالکل قریب آ گیا۔ میں اس سے دور ہونا چاہتی تھی کہ اچانک اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں اندر تک لرز گئی۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے التجا کی۔ اس نے سختی سے میرا بازو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے اسے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کے خواہش مند ہو تو بابا سے بات کرو، میں نے لرزتے ہوئے کہا۔ اس دن سے میری بدقسمتی کے دن شروع ہو گئے۔ اچانک بابا ہوٹل سے گھر چائے کے لیے آئے تھے۔ بابا کو دیکھ کر بلال نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ رات کو جب میرے چاچا شہباز گھر آئے تو بابا نے نہایت صدمے سے چاچا سے کہا، اب میں بلال کو نہیں دیکھنا چاہتا، یا تم یہ گھر چھوڑ دو یا میں یہ گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ بھائی جان، بچوں سے غلطی ہوئی ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میں مریم بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ آگے سے مریم میری بہو ہے۔ بہت جلد میں اس کو بیاہ کر گھر لے جاؤں گا۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہنے دو۔ بات گھر سے نکلی تو بہت بدنامی ہوگی۔ چاچا نے بابا سے التجا کی، لیکن میرے بابا نے ان کی ایک نہ سنی اور ہم بہاولپور شفٹ ہو گئے۔ میرا دل بہت بری طرح ٹوٹ گیا۔ بلال کی جدائی اور دوسرا بابا کا مجھ سے لا تعلق ہونا۔ غلطی بڑی تو نہ تھی، بعض دفعہ والدین بھی اولاد کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ میرے دل میں غم بڑھتے چلے گئے، پھر وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ بلال سے بچھڑے اور بابا سے ہم کلام ہوئے مجھے 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ہمیں رشتہ داروں نے بتایا کہ بلال کی شادی پھپھو کی بیٹی سے ہو گئی۔ پھر پتہ چلا کہ بلال کے 2 بیٹے ہیں۔ ایک دن اچانک بابا کے ساتھ چاچا ہمارے گھر آئے۔ مسجد میں ان کی صلح ہو گئی تھی اور ساتھ ہی میری بہن فاطمہ
اور طلحہ کا نکاح بھی طے ہو گیا تھا۔ بابا اور چاچا بہت خوش تھے اور میں حیرت کے سمندر میں ڈوبی وہ سب دیکھ رہی تھی کہ بابا نے میری اور بلال کے حوالہ سے ایسا کیوں نہ سوچا۔ میں نے دکھ سے یہ بات سوچی۔ چاچا اپنے گھر چلے گئے۔ میں 6 سال کے بعد بابا سے ہم کلام ہوئی۔ میں نے بابا سے کہا، بابا میرے اور بلال کے حوالہ سے آپ نے نرمی کیوں نہ دکھائی؟ میں اب یہ صلح نہیں ہونے دوں گی۔ صدمے سے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ بابا کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے شہباز کو لوگوں کے سامنے فاطمہ کا رشتہ دیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر سے کہا، میں یہ صلح نہیں ہونے دوں گی، لیکن بابا نے زندگی میں صرف اپنی منوائی تھی۔ فاطمہ کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی تھی۔ روز بازار کے چکر لگائے جا رہے تھے۔ فاطمہ بے حد خوش تھی۔ ایک دن فاطمہ نے میرا اداس چہرہ دیکھ کر بڑے غرور کے ساتھ کہا، میری اور طلحہ کی شادی میں رکاوٹ مت بنو۔ تمہاری بدقسمتی کی میں تو ذمہ دار نہیں۔ فاطمہ کے الفاظ مجھے کشمکش میں مبتلا کر گئے، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ میں صرف بلال کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری اور بلال کی نظریں آپس میں ملی، ہماری آنکھوں میں آنسو تھے۔ بلال نے دونوں بیٹے ماں کے حوالے کیے اور میری دوست کے گھر چلا گیا۔ میری دوست نے مجھے بلال کا پیغام دیا، بلال تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ بلال کو ایک عرصہ بعد دیکھ کر میری آنکھیں دریائے راوی بن گئیں۔ بلال نے کہا، وقت بہت کم ہے، اسے رونے میں ضائع نہ کرو، جلدی سے بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی؟ میں نے ہاں کر دی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کہا، مریم میں شادی شدہ ہوں اور 2 بچوں کا باپ ہوں، لیکن پھر بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تم تک کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ فاطمہ کے ان غرور الفاظوں نے میرے اندر آگ لگا رکھی تھی۔ فاطمہ کی شادی کے 2 دن بعد میں نے اور بلال نے نکاح کر لیا۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر بم بن کر گری۔ میری ماں اور میرے بابا بار بار بے ہوش ہو رہے تھے۔ میرے بھائی نے پیغام بھجوا دیا کہ تم اور فاطمہ اس گھر میں دوبارہ داخل نہ ہونا۔ فاطمہ نے کہا، میں تو آؤں گی، میرا کیا قصور ہے؟ پر بابا نے کہا، طلحہ کا بھائی بلال ہے، اب اس گھر کے دروازے تم پر بند ہیں، یہی فاطمہ کی سزا ہے۔ فاطمہ نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ میرا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے۔ تمام کشتیاں جلا کر ساحل تک آنے کی تکلیف میرے چہرے پر رقم ہے۔ میں بابا کے گھر سے بے دخل ہونے کے بعد ایک بار بھی مسکرا نہ سکی۔ بابا کی بے وجہ ضد نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ آخر اولاد بھی انسان ہوتی ہے، اسے انسان کی نظر سے دیکھیں۔